Benefits of outsourcing ERP. In this module, we will discuss what benefit organization can gain by outsourcing ERP system. تو آئیے ہم اس ماڈیول کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کیا بینیفٹ ہیں جو آرگنائزیشن لے سکتی ہیں اگر وہ آؤٹ سورس کرتی ہیں ERP سسٹم کی امپلیمنٹیشن کے پروجیکٹ کو. سب سے پہلے جو ہے دیٹ از مارکیٹ ایجلٹی. Now market agility is actually outsourcing offer faster time to solution and remove distraction from company's core competency. اب ہر کمپنی جو ہے وہ اپنا کور بزنس فنکشن پرفارم کر رہی ہے اور اگر کمپنی میں ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ موجود نہیں ہے یا ٹیکنیکل ایکسپرٹیز موجود نہیں ہے ERP کے سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کی, تو وہ کمپنی آؤٹ سائڈ آف دا جو آرگنائزیشن ہے, کوئی ایسی کمپنی جو ERP امپلیمنٹیشن کے پروجیکٹ کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے, ان کے پاس ایکسپیرینس ہے, اسکل سیٹ ہے, ریسورسز ہیں, ان کو یوز کر کے اس ERP امپلیمنٹیشن کے پروجیکٹ کو اپنی کمپنی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. بیسٹ پریکٹسز. آؤٹ سورسنگ پرووائڈز کمپنیز ود ایکسیس ٹو بیسٹ پریکٹسز ان پلاننگ, مینٹیننس اینڈ امپلیمنٹیشن. تو جو بھی کمپنی آپ نے ہائر کی آؤٹ سائڈ آف یور آرگنائزیشن, اس کے پاس ہو سکتا ہے کہ اس کام کو کرنے کی, کیونکہ ان کے پاس ایکسپیرینس ہے, بیسٹ پریکٹسز وہ آلریڈی ان کے بارے میں اویئر ہوں. تو جو بھی اس کام کو کرنے کا بہتر طریقہ ہے, اسٹینڈرڈ طریقہ ہے, اسٹرکچر طریقہ ہے, جس سے پروبیبلٹی آف سکسیس زیادہ ہوگی, اس کو وہ یوز کریں گے, اس وجہ سے کیونکہ اس کمپنی کے پاس وہ ایکسپرٹیز موجود ہیں. تو آپ کو یہ بھی چانس مل سکتا ہے کہ اگر آپ ERP امپلیمنٹیشن کا پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں تو بیسٹ پریکٹسز کو یوز کر کے اس کام کو بہتر طریقے سے آؤٹ سورسنگ کمپنی جس کو آپ نے ہائر کیا ہے وہ کر سکتی ہے. Solution centric. Outsourcing allows companies to work with third party components and custom development code. تو solution centric اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جو بھی کمپنی ہم نے ہائر کی ان کے پاس آلریڈی ایکسپیرینس ہے, ان کے پاس آلریڈی ٹیمپلیٹس موجود ہیں, ان کے پاس آلریڈی اسکل سیٹ موجود ہے, تو وہ بیسٹ پریکٹسز کو یوز کر کے آلریڈی جو اسکرپٹس یا جو کوڈ ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کے پاس ایکسپرٹیز ہے, سیمپلز موجود ہیں, وہ یوز کر کے آپ کی کمپنی کو بہتر طریقے سے کسٹمائز وے کے اندر ڈلیور کر سکتے ہیں. آؤٹ سورسنگ الاؤز امپلائیز ٹو فوکس آن کور کمپیٹنسیز اینڈ ناٹ گیٹ ڈسٹریکٹڈ بائی ایکٹیویٹیز دیٹ لوور پروڈکٹیوٹی. اب دیر کوڈ بی اے پاسبلٹی کہ آپ کی کمپنی میں دا ہول فوکس شوڈ بی کہ کور جو بزنس ہے اس پہ کام کیا جائے. فار ایگزامپل, اگر ایک کمپنی جو ہے وہ فون بناتی ہے تو اس کا کور بزنس فنکشن یہ ہے کہ اس فون کو بہتر طریقے سے بنایا جائے, مینوفیکچر کیا جائے تاکہ کسٹمر کو بیچا جائے. اب کوئی اگر ایسا کام ہے کہ اس کو فون کو لینے کے بعد اگر کوئی ٹیکنیکل ریلیٹڈ ایشو آتا ہے تو وہ کمپنی جو فون کو بنا رہی ہے, مینوفیکچر کر رہی ہے, وہ آؤٹ سورسنگ کر دے گی کسٹمر ہیلپ اور کسٹمر سپورٹ کو ٹو تھرڈ پارٹی. وہ تھرڈ پارٹی کمپنی جب کسٹمر کال کرے گا تو جو ٹیکنیکل ریلیٹڈ ایشو یا آنسر ہے وہ کمپنی ان کو دے سکتی ہے. تو فوکس شوڈ بی کور کمپیٹنسی فار دا کمپنی. آؤٹ سورسنگ جس کمپنی کو کیا ہے وہ سروسز پرووائڈ کر سکتی ہے ٹو دا کسٹمر. پروسیس اورینٹڈ. تو آؤٹ سورسنگ از اے پروسیس اورینٹڈ دیٹ انشورز ٹائملی ڈلیوری آف کوئک سولوشنز ایٹ لوور کاسٹ. تو اگر آپ کی کمپنی میں ریسورسز نہیں ہے, ڈپارٹمنٹ موجود نہیں ہے, ایکسپرٹیز نہیں ہے, تو آپ ایک ایسی کمپنی کو جو آؤٹ سائڈ آف یور آرگنائزیشن ہے اس کو ہائر کر کے لوور کاسٹ کے اوپر ٹائملی اور کوئک سولوشن میں وہ سروسز ان سے حاصل کر سکتے ہیں. ملٹیپل فیڈ بیک پوائنٹس. آؤٹ سورسنگ پرووائڈز آرگنائزیشن ود آؤٹ سائڈ اور ایکسٹرنل پرسپیکٹو ڈیورنگ امپلیمنٹیشن اینڈ مینٹیننس. تو جو لوگ اس پروجیکٹ میں انوالو ہیں, آؤٹ سورسنگ کانٹریکٹ کے اندر جو لوگ انوالو ہیں, اس کے اندر آپ کے پاس آؤٹ سائڈ ایکسٹرنلی اور انٹرنلی بھی لوگ موجود ہیں جو ملٹیپل فیڈ بیک دے کر اس سروسز کو بہتر کر سکتے ہیں. اپ گریڈ کرنچ. آؤٹ سورسنگ فیسیلیٹیٹس اپ گریڈنگ اینڈ پیچنگ آف سافٹ ویئر فار امپلیمنٹیشن. تو اگر آپ نے کوئی آؤٹ سورسنگ کی ہوئی ہے فار اپ گریڈ, تو آپ کو جو اپ گریڈ سائیکل ہے اس میں فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آؤٹ سورسنگ کمپنی اس کو فوکس کر رہی ہے, اس کی اپ گریڈس پرووائڈ کر رہی ہے, اور آپ کور جو سافٹ ویئر پروڈکٹ بنا رہے ہیں اس پہ آپ فوکس کر سکتے ہیں. بریڈتھ آف اسکلس. آؤٹ سورسنگ ہیلپ ان ایکسیسنگ ایڈوانس ایکسپرٹس کوئکلی. تو مارکیٹ میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی کمپنی میں جو اسپیشلائز لوگ ہیں یا جو اس کام کے ایکسپرٹ ہیں وہ موجود نہ ہوں, تو آپ اس کمپنی کو ہائر کر لیں جن کے پاس
ایکسیس ہے ان لوگوں کی جو اس بزنس میں یا اس کور پروجیکٹ میں جو ہے انڈسٹری میں ایکسپرٹ ہیں. تو آپ اس کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کر کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈیسائیڈ کر کے آن پرائس اینڈ ٹائم آپ ان لوگوں کی ایکسپرٹیز کو یوز کر سکتے ہیں. سروس کوالٹی. آؤٹ سورسنگ اسسٹ ان بیٹر ہینڈلنگ آف سروسز، ای میل اینڈ ٹیلیفون کال آف دی آرگنائزیشن. اگر آپ کسی پروڈکٹ کے بارے میں سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں تو تھرڈ کمپنی کو آپ نے ہائر کیا، وہ ساری کالز اور ای میل اور جو بھی پرابلم آ رہی ہے کسٹمر کی، اب وہ کمپنی اس کو ہینڈل کر رہی ہے. جب اس کمپنی کو ہینڈل کر رہی ہے تو آپ اپنے کام کو فوکس رکھیں، کور کمپیٹنسی آپ کے جو بزنس کی ہے اس پہ فوکس رکھیں، جو بھی پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں اس پہ فوکس کر کے آپ اپنے سارے ریسورسز اس اسپیسیفک کام پہ لگا سکتے ہیں. جو سپورٹ ایکٹیویٹیز ہیں اس کے لیے آپ لوور کاسٹ کے اوپر اور یا آپ جہاں پر جو لیبر کاسٹ ہے وہ کم ہے ان کی ایکسپرٹیز کو یوز کر کے آپ اس کام کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. بیٹر یوز آف انٹرنل ریسورسز. آؤٹ سورسنگ پرووائڈ اپرچونیٹیز فار امپلائیز ٹو فوکس آن مور میننگفل ٹاسک. اگر ہر کمپنی کا کور بزنس فنکشن کیا ہے وہ ڈیسائیڈ کر کے اور کور کمپیٹنسیز ہیں ان کو یوز کر کے اپنے اسپیسیفک پروڈکٹ یا سروسز کی طرف لگا سکتی ہیں. وہ ساری انرجیز وہ کمپنی اس کام پہ لگائے گی. جو سپورٹ ایکٹیویٹی ہیں اس کام کو کرنے کے لیے اگر اس کی ایکسپرٹیز آپ کے پاس انٹرنلی موجود نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے، ایکسٹرنل کمپنی کو ہائر کیا، ان کو آؤٹ سورس کر دیا، وہ کام اب وہ کر رہے ہیں اور آپ اپنا ٹائم، انرجی، ایفرٹ، ریسورسز اس کام پہ لگا رہے ہیں کہ جو آپ کا کور بزنس فنکشن ہے.